ہمارے پاکستانیوں کو قید میں رکھا گیا، ذہنی طور پہ غلامانہ سوچ دی گئی، جنہوں نے ان حکمرانوں نے جن کے اثاثے جن کی دولتیں باہر ہیں، کنٹرول چلتے ہیں، وہ 400 ڈرون اٹیک ہوئے، کسی نے مذمت تک نہیں کی، بات تک نہیں کی، بلکہ اسد زرداری نے کہا کہ کولیٹرل ڈیمیج ہوتی ہے تو ہو، لوگ مرتے ہیں تو مرے، بے قصور لوگ مرتے ہیں تو مرے، آپ کو فکر ہوگی ہمیں فکر نہیں ہے، یہ کہا تھا انہوں نے امریکہ کو۔ اور 400 ڈرون اٹیکس، لیکن آواز تک نہیں اٹھائی، مذمت تک نہیں کی، بات تک نہیں کی۔ وہ دور تھا جب ایسے حکمران ہمارے ملک میں مسلط تھے جنہوں نے آزاد خارجہ پالیسی دینی ہی نہیں تھی، اور اس کی وجہ کہ ان کے ایسٹس آپ سب کو پتہ ہے بیرون ملک ہیں اور کنٹرول چلتے ہیں، لیکن عمران خان جن کا جینا مرنا پاکستان میں ہے، وہی دے سکتے تھے آزاد خارجہ پالیسی جو کسی سے کنٹرول نہیں ہو سکتے، جنہوں نے جب سیاست کا آغاز کیا اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ خود کسی کے سامنے جھکیں گے اور نہ ہی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے دیں گے، اور اس وعدے کی تکمیل ہوئی۔ وہ وعدہ انہوں نے پورا کر کے دکھایا، اور دنیا ایسی قوموں کی عزت کرتی ہے، ان قوموں کی عزت نہیں کرتی جو ڈوم اور آپ کہتے رہے اور وہ کرتے رہے، انہیں تو وہ غلام بنا کے رکھتے ہیں، لیکن ان کی عزت کرتی ہے جو اپنے پاؤں پہ ڈٹ کے کھڑے ہوتے ہیں، ایکول ٹرمز پہ بات کرتے ہیں۔ عمران خان سے زیادہ ویسٹ کو کوئی نہیں سمجھتا، اور آج پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی قیادت میں، وہ بہترین خارجہ پالیسی ہے، اس کی ہمیں مثال نہیں ملتی، ایسی مثال ہمیں نہیں ملتی کہ جہاں خود امریکہ نے خود ریکویسٹ کی تھی پرائم منسٹر عمران خان سے اور ہماری حکومت سے کہ آپ افغانستان اور امریکہ کے بیچ میں ثالثی کا کردار ادا کریں۔ ڈائیلاگ آپ کے سامنے ہے، ہماری افواج کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے امن کے لیے، دنیا کے امن کے لیے، نہ صرف خطے کے امن کے لیے بلکہ دنیا کے امن کے لیے بے پناہ قربانیاں دی۔ 80,000 سے زیادہ لوگ ہمارے شہید ہوئے، $123 بلین سے ہمیں نقصان ہوا، کس چیز کے لیے؟ امن کے لیے۔ تو ہماری افواج نے، ہماری حکومت نے، ہماری عوام نے، ہمارے میڈیا نے بھرپور کردار ادا کیا دنیا کے امن کے لیے، ایک رائے بھی ہموار کی گئی، اور عمران خان صاحب کا سٹانس پہلے دن سے وار آن ٹیرر پہ بڑا کلیئر تھا کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، مذاکرات ہیں۔ بالآخر پوری دنیا نے یہ مانا کہ عمران خان ٹھیک کہتے تھے، عمران خان ٹھیک کہتے تھے۔ یہاں سے باقی لوگ کیا کہتے تھے؟ باقی لوگ آپ اٹھا کے دیکھیں سارا ڈیٹا، باقی جو حکمران تھے وہ کیا کہتے تھے، لیکن بات کس کی ٹھیک ثابت ہوئی؟ عمران خان کی، نمبر 1۔ نمبر 2، دوحہ ڈائیلاگ کے اندر پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا، اس کے بعد ایویکویشن پروسیس کے اندر دنیا نے پذیرائی کی پاکستان کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا حال ہی میں جو یورپی یونین کے کونسل کے ہیڈ ہیں وہ عمران خان صاحب کو کال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یوکرین اور